جی ناظرین السلام علیکم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی پشتو میں، تو بہت سے دوستوں نے یہ کہا کہ جس کو اردو میں بھی تو ابھی وہی ہے افغانستان کی جو ایمرجنگ سچویشن ہے اسی حوالے سے کہ جس طرح اس وقت سچویشن چل رہی ہے، میرے خیال میں گٹ فیلنگ جو یہی ہے کہ حالات جو ہے وہ سنبھلنے کے بجائے خراب ہوتے جائیں گے۔ The reason is کہ گزشتہ 2 مہینوں سے اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح افغان حکومت کو جس طرح اگنور کیا جا رہا ہے، دیکھیں اگر ہم کہیں تو نومبر میں ماسکو کانفرنس ہوتی ہے جس میں افغان حکومت کا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ وہاں پہ طالبان کو اس طرح سپیس نہ دیا جائے، لیکن رشیا نے اس کو اگنور کیا اور ان کے ساتھ بات چیت کی، اور اس میں افغان گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ اس میں شرکت اس نے نہیں کی، اور پورا شو جو تھا وہ طالبان سٹیل کر گئے تھے۔ اس کے بعد مہینہ پہلے امریکہ نے ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ دوحہ قطر میں نیگوسیشن شروع کی زلمے خلیل زاد کے تھرو، اور یہاں تک کہ جو رپورٹس آئی تھی کہ اس کے جو میٹنگز کے جو نوٹس ہے وہ بھی افغان گورنمنٹ کے ساتھ کبھی شیئر نہ ہی کیے گئے تھے، اور طالبان کے جتنے جیسے طالبان کے پریزنٹس کو رہائی مل گئی پاکستان سے بھی، ان کے وہ جو گانٹانامو بے سے رہا کیے گئے تھے ان کو ٹیم کا حصہ بھی بنایا گیا، تو اور اس میں جو 3-4 میٹنگز اس نے بالکل افغان گورنمنٹ جو ہے اس کو اگنور کیا گیا۔ پھر لاسٹ میٹنگ جو UAE میں ہوئی تھی جو پاکستان نے اسپانسر کی، پاکستان نے اچھا کیا کہ اس کو تھوڑا سا براڈن کیا، اس میں UAE بھی ٹاکس میں شامل ہوا، سعودی عرب بھی شامل ہوا، لیکن افغان گورنمنٹ کو پھر اگنور کیا گیا۔ اب ان کے اثرات کیا ہوں گے؟ پھر آپ نے دیکھا کہ پرسوں ترسوں جمعے کے دن جس طرح امریکہ نے فوری طور پر اعلان کر دیا کہ وہ افغانستان سے 14,000 میں 7,000 فورسز کو نکال رہے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ آلریڈی افغان گورنمنٹ کو سائڈ سے لگایا جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے کسی کو پسند ہو یا کسی کو ناپسند ہو وہ اور بات ہے، اگر افغان گورنمنٹ کو سائڈ پہ بھی کرے تو اور بھی تو ادارے ہیں افغان کے، جیسے پارلیمنٹ ہے، ان کا سینٹ ہے، ان کا نیشنل اسمبلی جیسے اولسی جرگاہ اور مشران جرگہ ہے، اس کے علاوہ ان کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، اس کا فورن آفس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف اشرف غنی اور اس کی ٹیم، ادارے تو ہیں نا، ان اداروں کو انگیج کیا جاتا، لیکن ابھی تک جو رپورٹس ہے وہ یہی ہے کہ افغان کو بالکل سائڈ پہ کیا جا رہا ہے، دوسری سائڈ پہ طالبان کو بہت زیادہ سپیس دی جا رہی ہے ایک پارٹی کو، اور طالبان ایسا لگ رہے ہیں جیسے کہ وہ انڈیفیٹیبل ہے، اور وہ بہت جلد جو ہے وہ سائیکولوجیکل ایک امپیکٹ جو کریٹ ہو رہا ہے کابل میں، وہ یہی ہے کہ ابھی طالبان نے آنا ہے، شاید امریکہ نے طالبان کے ساتھ کچھ ڈیل کی ہے وایا پاکستان، وایا UAE یا وایا سعودی عرب، کیونکہ اگر چاہتے پاکستان، سعودی عرب اور UAE چاہتے تو جب UAE میں 3 روزہ کانفرنس تھی تو اس میں طالبان کو مجبور کیا جا سکتا تھا کہ وہ افغان گورنمنٹ کی ڈیلیگیشن کے ساتھ ایٹ لیسٹ اوور اے کپ آف ٹی ایک میٹنگ کر سکتے تھے۔ ابھی ایسی صورتحال میں جب ہم جینون ہے یا جینون نہیں ہے لیکن ادارے ہیں جن کی طرف افغان لوگ دیکھ رہے ہیں، افغان قوم دیکھ رہی ہے، ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، ابھی ہوگا کیا؟ خدا نخواستہ اگر یہ تسلسل چلتا گیا اور طالبان جو ہے وہ کابل انٹر ہوتے ہیں رائڈنگ ہائی آن دا ہارسز، مطلب دے آر آن دا ہارس بیک، وہ کابل انٹر ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو حکومت تو مل جائے گی، لیکن ایسے کچھ فیکٹر ہوں گے، جیسے کچھ ایسے شخصیات یا گروپس ہیں جو کہ پہلے بھی طالبان سے لڑے تھے، ابھی حکومت میں ہیں، وہ ابھی تھریٹن فیل کر رہے ہیں، جیسے اسماعیل خان، جیسے رشید دوستم صاحب، جیسے عطا محمد نور صاحب، جیسے شمال کے اور جو گروپس ہیں وہی، جیسے مشرقی میں جو ہے ظاہر قدیر صاحب، مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ ساؤتھ میں، نارتھ ویسٹ، ہر جگہ پہ ایسے فورسز ہیں جو کہ ابھی تھریٹن فیل کر رہے ہیں۔ اب جب حکومت کمزور ہو جاتی ہے، حکومتی فوج کمزور ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کے پاس ایک جواز بھی آ جاتی ہے کہ جی ہمیں پروٹیکشن کے لیے اپنی ملیشیا کھڑی کرنی ہے۔ جب یہ اپنی ملیشیا کھڑی کریں گے اور وہ طالبان کے خلاف لڑیں گے، تو آلریڈی افغانستان میں اس وقت 20-22 گروپ ہیں جو کہ دہشت گرد میریٹن گروپ ہے، جو کہ مختلف کاروائیاں کرتے ہیں، داعش اس میں پھر ٹاپ پہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ گروپس جو ہے کہ رشید دوستم نے اپنا ملیشیا کھڑا کیا، عطا محمد نور نے اپنا کیا، احمد ضیاء محسود نے اپنا کیا، اسی طرح ظاہر قدیر نے اپنا کیا، اسماعیل خان نے اپنا کیا، تو بنے گا کیا افغانستان کا؟ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہوگی، پاکستان کی بھی، UAE کی بھی، سعودی عرب کی بھی،
پہلی فرصت میں اس کو اور براڈن کیا جائے، ہندوستان کو لے آنا ہے، ایران کو لے آنا ہے، ترکی کو لے آنا ہے، جن کے بھی پراکسیز ہے افغانستان میں، تاکہ یہ آل انکلوسیو ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، طالبان امریکہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ان کا جو نکلنا ہے یا جو ڈرا ڈاؤن ہے، ایٹ لیسٹ اس کو سیز فائر کے ساتھ جو ہے کنڈیشنل ہونا چاہیے۔ اسی طرح نہیں ہے کہ ابھی باتیں کیا ہو رہی ہے۔ جمعے کے دن جب کابل میں لوگ اٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان سے وہ 7,000 فوجیں نکال رہی ہے۔ تو میرے خیال میں آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ڈاکٹر اشرف غنی بھی ریئیکشن میں آئے۔ ابھی 2 بندوں کی اس نے اپوائنٹمنٹ کی، یہ جو بڑے امپورٹنٹ امر اللہ صالح، ان کو جو ہے انٹیریئر منسٹر لگایا گیا، ابھی امر اللہ صالح، اسد اللہ کو جو ہے ڈیفنس منسٹر لگایا گیا۔ ابھی یہ 2 ایسے بندے ہیں کہ دے آر نون فار اینٹی طالبان سینٹیمنٹس، اور یہ بڑے فائٹرز ہیں، مطلب ہے کہ دے کین لیڈ ان میں ہے، اور یہ دونوں اینٹی پاکستان بھی ہے۔ ابھی ایسی سچویشن ہم کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ پاکستان یا یو اے ای یا سعودی عرب یا امریکہ افغان گورنمنٹ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے؟ ابھی افغان گورنمنٹ نے بھی تو کچھ کرنا ہوگا، تو اس نے کاؤنٹر کے طور پر ابھی 2 ایسے بندے لائے ہیں جو بالکل پاکستان کو پسند نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں آگے جانا چاہیے۔ خدا نخواستہ افغانستان اگر ایک بار پھر اندرونی خانہ جنگی میں پھنس گیا تو it will be a nightmare for پاکستان، for the region۔ تو بہتر ہوگا کہ اس کو آل انکلوسیو کیا جائے۔ اگر افغان حکومت کو شامل نہ بھی کرنا ہو تو افغان اداروں کو اس وقت جو ہے پارلیمنٹ کو اس میں انکلوڈ ہونا چاہیے، تاکہ پروسیس جو ہے سموتھ بھی ہو، اور ہم امن پہ جو ہے اس کا ریزلٹ جو ہے، پروڈکٹ جو ہے وہ دیر